بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین میں سے پیدا کیا ہے ہم نے تمہیں اور اسی زمین میں واپس لوٹائیں گے ہم تمہیں اور اسی میں سے نکالیں گے ہم تمہیں دوبارہ۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں جائے گا اور پھر اللہ پاک کی ذات مٹی سے ہی انسان کو اٹھائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو پھاڑا جائے گا۔ یہاں پر ایک شے جو ہمارے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان تو پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، مِن مَاءٍ مَّهِينٍ خَلَقَهُ مِن نُطْفَةٍ اور خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ سورۃ طارق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اس زمین سے۔ زمین سے تو انسان پیدا نہیں ہوا، مٹی سے تو انسان پیدا نہیں ہوا۔ نمبر ایک بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے نا، اس میں جو ابتدائے انسانیت ہے، ابتدائے آدمیت ہے، اس کو بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی، اور یہ بات واضح ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 14 سورہ حجر سورہ نمبر 15 اور اس کا رکوع نمبر 3، فرمایا خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ اور اسی طرح شیطان نے کہا تھا پارہ نمبر 23 سورہ صاد سب سے آخری رکوع کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے پیدا کیا ہے آگ سے اور اسے یعنی آدم کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ تو آدم کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم کی بات کر رہے ہیں، اور پھر آدم کے تحت سارے کے سارے آگے ان کے انسان، بیٹے، اولادیں، نسلیں وہ اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ابتدا، بگننگ اور آغاز انسان کا چونکہ مٹی سے ہوا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے تخلیق فرمایا۔ مٹی سے کیا فرمایا؟ تخلیق فرمایا۔ تو ساری کی ساری انسانیت اپنی ابتدا کے اعتبار سے مٹی سے تخلیق شدہ ہے، خاک سے تخلیق شدہ ہے۔ نمبر سیکنڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نمبر ایک تو میں نے کہہ دیا کہ آدم مراد ہے، نمبر دو کہ ابتدائی انسانیت اور ابتدائی آدمیت اس سے مراد ہے کہ انسانیت کی ساری انسانیت کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے اور آدم مٹی سے۔ نمبر تین، ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیسے؟ ہم جس پانی کے قطرے سے بنتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، وہ بنتا ہے ہمارے جسم میں جو جانے والی غذا ہے اس سے، اور وہ غذا بنتی ہے یا لگتی ہے، گندم لگا لیں، پودا ہے اس کی فصل ہے، اور اسی طرح ہم پھل کھاتے ہیں تو اس کے پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مٹی کے ساتھ۔ وہ کس سے بنتے ہیں؟ مٹی سے۔ پروان کس سے چڑھتے ہیں؟ مٹی سے۔ اور ان میں تمام تر توانائی اور قوت کہاں سے ملتی ہے؟ اس سے غذا کہاں سے ملتی ہے؟ مٹی سے۔ تو جس شے سے ہم بنے ہیں، وہ جس شے سے بنی ہے اور وہ جس شے سے بنی ہے، پیچھے جائیں ایڈریس پوچھتے ہوئے شجرہ نسب، تو کہاں کا ملتا ہے؟ مٹی کا۔ تو اس وجہ سے انسان کو اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مٹی سے تخلیق فرمایا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، بنے بھی مٹی سے اور پھر جائیں گے بھی مٹی میں، یعنی قبر میں، یعنی زمین میں لوٹائیں گے مٹی میں۔ اس پہ بھی ایک اعتراض ہو جائے گا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوٹائیں گے تمہیں اسی میں، یعنی مٹی میں، زمین میں۔ یہ جو ہندو ہیں یہ تو مردے کو جلا کے اس کی خاک بنا دیتے ہیں، یا بعض انسان ایسے ہیں کہ جنہیں جانور کھا جاتے ہیں،
بالفرض جانور بھی کسی کو کھا گیا, اس جانور نے بھی کدی نہ کدی مرنا ہے گا, کہنے وہ کتنے جائے گا, مٹی جو جانا نا. یا اسی طرح خاک ہے, وہ خاک کہاں جائے گی, مٹی میں جائے گی. تو بھائی ادھر سے کان پکڑ لیں یا ادھر سے کان پکڑ لیں, جانا بندے نے مٹی میں ہی ہے, زمین میں ہی ہے. اور اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں سائنسی حوالے سے. یہ جو ہمارا سیارہ ہے یعنی زمین جس پہ ہم رہتے ہیں, بالفرض کوئی پانی میں چلا جائے تو بھئی اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ تم کو ہم نے پیدا بھی اسی سے کیا, اسی سیارے سے, اور پھر تمہیں پلٹائیں گے بھی اسی سیارے میں. اس سے نکل کر نہیں انسان کہیں اور جا سکتا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ آئے گا کہاں پر؟ یہیں پر. دریا کس سیارے پر ہیں؟ اسی پر. سمندر کس میں ہیں؟ اسی میں. اور جانور کس میں ہیں؟ اسی میں. تو بھئی اس بات ہو رہی ہے اس زمین کی کہ اس زمین سے ہم نے آپ کو پیدا کیا اور اسی میں ہم آپ کو پلٹائیں گے, اسی میں ہم آپ کو لٹائیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, اور اسی میں سے نکالیں گے ہم تمہیں دوبارہ. پھر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. کوئی کہہ دے کہ نہیں جی میں نس پج کے کتے اور چل جاؤں گا. یا مثال دے طور پہ آج کل لوگ جا رہے ہیں چاند پہ, چاند پہ رہائش اختیار کر لیتے ہیں, یا وہاں گئے وہاں ڈیتھ ہوگی, فوتگی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں سے یہاں شفٹ کریں گے. وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لواحقین ورثاء ہوتے ہیں, اور یہ حق ہوتا ہے لواحقین ورثاء کا کہ میتوں کو واپس پلٹایا جائے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو مختلف قسم کے علاقوں میں فوجی مر جاتے ہیں, جس طرح امریکہ افغانستان میں آیا, تو یہاں سے ان کے مرداروں کی لاشیں امریکہ میں منتقل کی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہیں پر دفنا دو, مر گیا ہونے دا کی کرنا ہے گا. نہیں, یہ اخلاق کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر والوں تک اس کی لاش کو پہنچایا جائے. حالانکہ اس کے اوپر خرچہ بھی آتا ہے. چلو زندہ آدمی کا شفٹ کرنا ایک جہاز میں ڈال کر دوسرے جہاز میں یا دوسرے علاقے میں دوسرے ملک میں, یہ تو سمجھ آتا ہے وہ کسی کام کا ہے. مردہ کس کام کا؟ اسے یہاں سے اسپیشل شفٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ فلسطین میں یہ یہودی مردار ہو رہے نا, تو وہاں سے اٹھا کر انہیں فلسطین سے اسرائیل میں لے جایا جاتا ہے. کیوں لے جایا جاتا ہے؟ یہ مردار ہو گئے, گل جائیں, سڑ جائیں. اب ان کا کیا کرنا ہے؟ کوئی کام کرنا ہے ان کا؟ نہیں. لیکن ایک انسانی تقاضا ہے, اخلاقی تقاضا ہے کہ آپ نے ان کے ورثاء کی طرف پلٹانا ہے. وہ جو بھی ہو جائے, جان جوکھم میں ڈال کے, حالانکہ وہاں پر حملے ہو رہے ہوتے ہیں, وہاں سے اپنے ساتھی کی لاش کو ریسیو کرنا ہوتا ہے, اٹھانا ہوتا ہے ہر صورت میں. چاہے وہ اپنے مد مقابل کو اس کے اوپر گولیاں برسا کے اپنی ساتھی کی لاش کو وہاں سے نکالیں, یا انہیں کسی اور آرے لگا کر کسی اور طرف دھکیل کر یا کسی اور طریقے سے وہ کریں, بہرحال لاش کو اٹھانا ہوتا ہے تو واپس پلٹا کر ادھر ہے. اسی طرح اخلاقی طور پر چاند پہ کوئی مر بھی گیا, سائنسدان یا کوئی بھی, اس کی لاش کو یہیں پر لایا جائے گا. کوئی کہے جی نہیں اس لیے ہونا ہی نہیں ہے گا, یعنی اسی قرآن دی مخالفت کرنی ہی کرنی, جو مرضی ہو جائے, اسی اتھے دفنانا ہے گا تاکہ قرآن پاک غلط ثابت ہو. اللہ کہتے ہیں ہون ذرا گل ہو والی ہے, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, ہم نکالیں گے تمہیں اسی زمین سے دوبارہ. کیا مطلب؟ وہ تو تسی پاویں آسمان دا چن چھڑ کے کسی ہور تے بھی چلے جاؤ نا, اسی کڈنا تانوں ایتھوں ہی ہے, زمین سے کڈنا ہے گا. وہ یہ مراد ہے کہ تو نے تو بطور چیلنج اور بطور ضد ہٹ درمی قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کہ بھئی میں وہاں پر دفن ہو جاتا ہوں, یا میں کسی کو وہاں پر دفن کر دیتا ہوں, تاکہ یہ بات غلط ثابت ہو جائے کہ اللہ پاک کی طرف زمین سے نہیں نکالیں گے. فرمایا تو نے دفن وہاں کیا ہوگا, نکالیں گے ہم کہاں سے؟ زمین سے نکالیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی زمین سے پیدا کیا ہم نے تمہیں اور اسی زمین میں واپس لوٹائیں گے ہم تمہیں, اور اسی میں سے دوبارہ نکالیں گے ہم تمہیں.